الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظیم. یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا یکساں ہے ان کے حق میں کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائے. اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر، اور ان کی آنکھوں میں پردہ ہے، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے. یہ بقرہ کی آیت نمبر 6 اور 7 ہے، جس کے بارے میں ترجمہ، تفسیر اور بعض معارف قرآنیہ کو ہم ذکر کر چکے ہیں. آج کی مجلس میں آیت نمبر 6 کے بارے میں ایک اہم اور ضروری مسئلہ، ایسے ہی آیت نمبر 7 کے بارے میں بھی ایک اہم اور ضروری مسئلے کو ہم بیان کریں گے. جب ہم نے آیت نمبر 6 پڑھی تھی سابقہ مجلس میں، تو ہم نے کہا کہ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. تو یہ برابر ہے اور یکساں ہے، یہ ان کے حق میں ہے. یہ ہے مسئلہ جس کی ہم وضاحت چاہتے ہیں کہ داعی، واعظ، خطیب، یہ سب انبیاء کے وارث ہیں. تو نبی کے لیے اللہ نے ان کی تسلی کے لیے فرمایا کہ آپ دعوت کے ان کے اندر غیر مؤثر ہونے سے پریشان نہ ہو. یہ ہے تسلی. تو اس آیت میں ضروری مسئلہ یہ ہے کہ یہ برابر ہونا یہ اہل کفر کے حق میں ہے. یہ نہیں کہ داعی دعوت چھوڑ دے اور اس کا دعوت چھوڑنا اور دعوت دینا دونوں برابر ہیں، ایسی بات نہیں. یہ مسئلہ اہم ہے، اور اس کا اگر ہم نے پہلے بیان کیا تو تکرار ہو گیا، نہیں کیا تو استدراک ہو گیا. تو اب ہم یہ بات اور یہ ضابطہ آپ کے سامنے شروع میں ہی پیش کر دیتے ہیں کہ اہل تفسیر کے ہاں یہ چیز معروف ہے، القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن ایک موقع اس کا دوسرے موقع پہ اس کی ہمیں تفسیر مل جاتی ہے. یعنی قرآن اللہ کی ذات گرامی کا کلام ہے، اس میں اختلاف نہیں. کیا مطلب اختلاف نہیں؟ کہ اس کے مسائل میں تناقض نہیں، تضاد نہیں، منافات نہیں. اور کیسا اس کا ضابطہ جو ہم آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ ایک جگہ پہ اگر ایک آیت آئی ہے اور پورے آپ نہیں سمجھ سکے تو دوسری جگہ اس کو آپ پورا سمجھ جائیں گے. اب اس کی مثال دیکھیں کہ اس آیت میں اللہ اپنے نبی کے لیے تسلی دے رہے ہیں. کیوں؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا خطاب ہے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. ہمیں یہ علم ہے کہ آپ کے سینے میں تنگی آ جاتی ہے. کب؟ کہ جب آپ ان کو اللہ کا کلام پیش کرتے ہیں، اللہ کی آیات پیش کرتے ہیں، اور وہ نور مبین ان کو دیتے ہیں جس سے ان کی دنیا اور آخرت کی سعادت ہے، اور یہ بات نہیں مانتے. تو اس سے طبعاً
اللہ کے پیغمبر، کیا ہوتا تھا؟ آپ کو تکلیف محسوس ہوتی تھی۔ ایک دوسری آیت بھی اس کی تفسیر کر رہی ہے، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ شاید ان لوگوں کے ایمان نہ لانے پر آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں۔ تو یہ تسلی ہے اللہ کے نبی کے لیے کہ اگر ان پہ دعوت کا کچھ اثر نہ ہو تو آپ کو بھی ان سے کچھ اثر نہیں لینا۔ اور یہیں سے داعی کے لیے یہ سبق ہے کہ داعی اپنی دعوت کو دیتا رہے، اگر مخاطب پہ اثر نہیں تو وہ تنگی محسوس نہ کرے۔ تو اس آیت میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ برابری ان کے حق میں ہے کہ آپ ان کا انذار فرمائیں یا نہ فرمائیں، واعظ کریں یا نہ فرمائیں، ان لوگوں کو سمجھائیں یا نہ سمجھائیں۔ کیا مطلب؟ لا یؤمنون، یہ ایمان نہ لائیں گے۔ تو یہ انذار یا عدم انذار داعی کے حق میں نہیں، نبی کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی دعوت کو مستقل دیتا رہے، لوگ ایمان لائیں یا نہ لائیں، اور خود اس پہ صابر ہو کے، ثابت ہو کے اپنی دعوت کو نہ چھوڑے اور لوگوں کے ایمان لانے سے متاثر نہ ہو اور اس کا سینے میں تنگی لائے۔ تو یہ اس آیت میں مسئلہ ہمیں سب کو یاد رکھنا چاہیے۔ تو یہ اللہ کا یہ فرمانا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے یکساں ہے کہ آپ دعوت دیں یا نہ دیں، تو یہ ان کے حق میں، اس لیے یہ نہیں فرمایا سواء علیک کہ آپ کے حق میں برابر ہے، نہ، یہ نہیں فرمایا۔ داعی، مبلغ، واعظ اور اللہ کا نبی، اسے حق میں برابر نہیں، اسے تو دعوت دینی ہے ہر حال میں اور دعوت کے عمل کو نہیں چھوڑنا، مگر وہاں سے متاثر نہیں ہونا موقع اور محل سے۔ اگر وہ ایمان نہ لائیں تو تسلی ہے کہ دعوت دینا نہ دینا برابر ہے ان کے حق میں، مگر داعی کو اپنی دعوت کو بدستور مسلسل مستقل طور پر پیش کرنا ہے۔ اسی لیے سواء علیہ کا نہیں فرمایا کہ آپ کے لیے برابر ہے، بلکہ فرمایا سواء علیہم، یہ ان کے حق میں۔ تو اس مسئلے کے بعد دوسرا مسئلہ جو 7ویں آیت میں ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، اب جو اپنے عناد کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، حق سے حسد کی وجہ سے، حق سے کبر کی وجہ سے اپنے کفر پہ قائم ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں آگے یہ خبر دی کہ کیوں ایسے ہیں ان کی حالت، اس لیے ختم اللہ علی قلوبہم کہ اللہ کی طرف سے ان کے دلوں پہ مہر ہے۔ اب اس آیت کی تفسیر ایک دوسری جگہ کی آیت کو اگر ساتھ رکھیں تو آپ کو بسہولت سمجھ میں آئے گی، اور یہ شبہ اور وہم اور اشکال پیدا ہی نہیں ہوگا کہ جب اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پہ تو ان کو عذاب کیوں ہوگا، ان کا قصور کیا ہے۔ پھر اس کا جواب دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے پہلی ان قوموں کا جب ذکر کیا جنہیں کتاب دی، اہل کتاب کا، انہیں تورات ملی، اہل کتاب میں سے بنی اسرائیل، اس کے 2 گروہ جو تھے، ایک کو تورات ایک کو انجیل ملی، مگر جب بنی اسرائیل کے کفار نے بھی کفر پہ عناد اختیار کیا، ضد کی اور حق کو قبول نہیں کیا، حق کو انہوں نے بھی چھپایا، اب آپ دیکھیں، اور کیا کہا کہ جی ہمارے دلوں پہ کفر لگے ہوئے ہیں، ہمارے دل جو ہیں وہ کیا ہیں، غلاف میں ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، ان کے کفر کی سزا دنیا میں یہ ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، طبع لگا دیا، جیسے مہر
لگا دیتے ہیں کسی خط پہ کہ یہ آخری ہے، اس کے بعد کچھ نہیں، ایسے ہی دلوں پہ مہر یہ ہے کہ کسی سمت سے ان کی فکر، ان کی سوچ، ان کے علم میں اب اضافہ نہیں ہوگا، سیل کر دیا، بند کر دیا۔ بل طبع اللہ، یہ آیت جو ہے اللہ تعالیٰ نے کفار بنی اسرائیل کے بارے میں نازل فرمائی، اور یہاں پہ مطلقاً کفار کا ذکر ہے۔ تو ان دونوں آیتوں کو ساتھ رکھ کے جب آپ سمجھیں گے تو پھر آپ یہ سمجھ جائیں گے کہ اللہ کی طرف سے مہر کفار پر ان کے عناد کا دنیا میں بدلہ اور جزا ہے، جو ان کے عمل کے عین موافق ہے۔ ان کا عمل حق کو قبول نہیں کرنا اور یہ سمجھنا کہ ہمارے دل پردے میں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَبِكُفْرِهِمْ بنی اسرائیل کے بارے میں، فَطَبَعَ اللَّهُ، جب انہوں نے یہ کہا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَطْعِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، یہ ہے شاہد کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں، پردے میں ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی۔ تو یہ سمجھیں دو مسئلے، ایک تو یہ کہ قرآن یفسر بعضہ بعضا، شروع سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر ایک جگہ کوئی نص وارد ہے اور آپ کی سمجھ میں کچھ مضبوط نہیں آ رہی، پوری نہیں سمجھ آ رہی، تو دوسری جگہ سے آپ کو پوری سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ یہ نقطہ یاد رکھیں۔ اور دوسرا نقطہ یہ یاد رکھیں کہ دعوت، وعظ، نصیحت، داعی جو ہے اسے نہیں چھوڑنا، یہ سمجھ کے کہ لوگوں پہ اثر ہی نہیں ہوتا، یا اس سے متاثر بھی نہیں ہونا، یہ سمجھ کے لوگ قبول کیوں نہیں کرتے۔ تو ہدایت اللہ کے ہے، لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ کو اللہ نے خطاب فرمایا کہ ہدایت آپ پہ نہیں، اللہ جسے چاہے ہدایت دے۔ تو اللہ کے علم ہے کہ یہ لوگ اسی عناد میں رہیں گے، یہ حق کو نہ سمجھی سے نہیں، سمجھ کے بعد ٹھکرا رہے ہیں اور قبول کر رہے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں تھیں آیت نمبر 6 اور 7 کے بارے میں، اور ساتھ ہی اس ضابطے کو بھی بیان کرنا ضروری تھا کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، تاکہ آپ قرآن کی تفسیر سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن ہی سے کی جائے۔ تو اس مجلس میں میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ قرآن حکیم میں جو ایک تیسرا گروہ ہے اس کا ذکر ہوگا وَمِنَ النَّاسِ سے، پھر انشاءاللہ اگلی مجلس میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔